محترم بزرگوں، نوجوانوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت جامع، معنی خیز اور دل کو چھو لینے والے پیغام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا پیغام جو 3 سادہ مگر عظیم تشبیہوں میں پوشیدہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ knowledge is a noble legacy, refined behavior is like new clothing, and thought is a polished mirror۔ علم ایک باعزت وراثت ہے، مہذب اخلاق نئے لباس کی مانند ہے، اور فکر ایک شفاف آئینہ ہے۔ یہ تینوں تشبیہیں انسانی زندگی کی روحانی، اخلاقی اور عقلی بنیادیں بیان کرتی ہیں۔ آئیے ہم انہی پر گفتگو کرتے ہیں۔ علم ایک باعزت وراثت ہے۔ علم صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، یہ ایک نوبل لیگیسی ہے، یعنی وہ وراثت جو ختم نہ ہونے والی ہے، جو نسل در نسل انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے۔ پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے نفع بخش علم، اور تیسرا ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ علم نہ صرف ایک انسان کو سنوارتا ہے بلکہ پوری قوم، معاشرہ اور تہذیب کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ وہ ورثہ ہے جو مال و دولت سے کہیں زیادہ قیمتی اور دیرپا ہے۔ ایک نوبل لیگیسی، نوبل وراثت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتی، جو لوگوں کی اصلاح کرتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، جو صاحب وقار، سچائی پر قائم شخص کی طرف سے چھوڑی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم جو آج بھی زندہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ظلم کے خلاف جرأت کا استعارہ بن گئی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی حکمت و عدالت جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ مہذب اخلاق کی مثال نئے لباس سے دی گئی ہے۔ جیسے نیا لباس انسان کو صاف ستھرا، قابل عزت اور باوقار بناتا ہے، ویسے ہی مہذب اخلاق انسان کی اصل خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، یعنی آپ کا کردار، آپ کی گفتگو اور رویہ ہی آپ کی اصل پہچان ہے۔ مہذب رویہ کیا ہے؟ نرمی، شائستگی، صبر اور احترام، غصے پر قابو، حسد سے بچاؤ اور سچائی پر قائم رہنا، عاجزی، سخاوت اور اصول پرستی۔ یہ سب رویے صرف فطری نہیں ہیں بلکہ انہیں حاصل کرنا ہوتا ہے، انہیں پالش کرنا ہوتا ہے، جس طرح سونے کو آگ میں تپا کر خالص بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں
اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کی روزمرہ کی مثالیں جو پیش کی گئی ہیں، مثلا سب کو سلام کرنا، غیبت سے بچنا، مشکل میں بھی سچ بولنا، محفل میں آواز نیچی رکھنا، دوسروں کو جگہ دینا، برداشت کرنا۔ تیسری شے ہے فکر۔ یہ ایک صیقل شدہ آئینہ ہے، صیقل شدہ آئینہ ہے۔ فکر کو ایک صیقل شدہ آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے، ایسا آئینہ جو حقیقت کو واضح، صاف اور سچائی کے ساتھ دکھاتا ہے۔ لیکن اگر آئینہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو تو عکس دھندلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سوچ، تعصب، جلد بازی، انا اور دنیا داری سے آلودہ ہو تو ہم حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ صیقل کرنا کیا ہے؟ یعنی دل و دماغ کو صاف رکھنا۔ جب ہم سچائی، خلوص اور فہم سے سوچتے ہیں تو ہمیں حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم اپنے عیوب کو دیکھ سکتے ہیں، ہم معاملات کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں، ہم متعادل اور عادلانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دل کی آنکھ صرف غور و فکر سے دیکھتی ہے۔ اور اس کی مثالیں ہیں، بولنے سے پہلے سوچنے والا شخص دوسروں کا دل نہیں توڑتا، جو زندگی پر غور کرتا ہے وہ صرف دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جو رہنما غور و فکر کرتا ہے وہ قوم کو عدل سے سنوارتا ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ 3 باتیں انسان کی اصل شناخت ہیں۔ علم انسان کا نوبل ورثہ ہے جو اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ اخلاق انسان کی ظاہری و باطنی خوبصورتی ہے جو دلوں کو جیتتی ہے۔ فکر انسان کا آئینہ ہے جو اسے سچ دکھاتا ہے، خود شناسی سکھاتا ہے اور روشنی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں علم سیکھنا اور بانٹنا چاہیے، اخلاق کو سنوارنا اور اپنانا چاہیے، اور ہم کو فکر کرنا، سوچنا اور خود کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر فکر کے ہم اندھیرے میں ہیں اور فکر کے ساتھ ہی ہم روشنی میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔